الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین و ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ یکم محرم الحرام کو ایک واقعہ رونما ہوا جو تاریخ میں ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ یکم محرم الحرام کو اس عظیم المرتبہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا، جو خلیفہ دوم، سسر رسول اور داماد علی ہے، جسے معاشرہ عمر بن خطاب کے نام سے جانتا ہے۔ لقب فاروق اعظم ہے۔ خالق کی کائنات نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دین کی سربلندی کے لیے قبول فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا جو بہت کم لوگوں کو اللہ نے مقام دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا، مجھ پر نبوت تام کر دی گئی۔ اگر میرے بعد کسی کو نبی بنایا جاتا تو عمر ہوتے۔ محترم سامعین، آپ اس حدیث مبارکہ سے اندازہ لگائیے کہ خالق کی کائنات نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا اعزاز بخشا ہے۔ یہ وہ فاروق اعظم ہے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا، جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت یہ بہت سخت مزاج تھے، مسلمانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ لیکن جب پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے دعا مانگتے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین، یا اللہ دین کی سربلندی کے لیے، یا اللہ دین کو مضبوط کرنے کے لیے دو عمروں میں سے کسی ایک کو دائرہ اسلام میں داخل کر دیجئے۔ ایک عمر بن خطاب ہے، ایک عمر بن ہشام ہے۔ خالق کی کائنات نے جب موازنہ کیا دونوں کا تو دیکھا کہ عمر بن خطاب کے اندر وہ صلاحیت ہے، عمر بن خطاب کے دل کے اندر اللہ نے وہ چیز رکھی ہے جو عمر بن ہشام میں نہیں ہے، تو خالق کائنات نے عمر بن خطاب کو مسلمان کر دے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے رسول کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلے، ارادہ کیا۔ جب عمر بن ہشام ابو جہل اعلان کرتا ہے کہ کوئی تم میں سے ایسا بہادر شخص ہے جو محمد رسول اللہ کو العیاذ باللہ قتل کرے، تو حضرت عمر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کام میں کروں گا۔ گھر سے نکلے تھے نبی کو قتل کرنے کے لیے، لیکن جب پاک پیغمبر علیہ السلام کے قدموں میں آئے تو آپ کے مرید بن گئے، اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہوئے۔ اللہ نے چونکہ مقام دینا تھا، چونکہ اللہ نے دین کی سربلندی کے لیے کام لینا تھا، تو اللہ رب العالمین نے دائرہ اسلام کے اندر داخل فرمایا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں۔ بہت لمبا واقعہ ہے، مختصر یہ ہے، جب اسلام قبول کرتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ چھپ کر اذان دی جائے۔ حضرت بلال کو کہا اذان دے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین لہجے کے اندر اور چھپ کر اذان دے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ، عمر اسلام قبول کر چکا ہے، یہ گوارا نہیں کہ عمر کے سامنے چھپ کر عبادت ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔
کہا عمر نے اسلام قبول کر لیا، کعبہ کی چھت پر اذان ہوگی آج۔ اتنا دلیرانہ فیصلہ اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ درخواست کرتا ہوں کہ آج کعبہ کی چھت پر اذان دی جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے عمر، ابو جہل سن لے گا، کافر سن لیں گے اور صحابہ کرام کو شہید کر دیا جائے گا۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں، کسی کے اندر اتنی طاقت ہے جو اپنے بچوں کو یتیم، بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہو تو آئے عمر کی تلوار کا مقابلہ کرے۔ حضرت عمر وہ دلیر صحابی تھے جس کو اللہ نے بہت ساری صفتوں سے نوازا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، اسلام کو اللہ قوت عطا فرماتے ہیں۔ جب اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں تو کعبہ کی چھت پر اذان ہوتی ہے، ابو جہل کے منہ پر تمانچہ لگتا ہے کہ آج عمر بھی مسلمان ہو گیا، اب بڑی عزت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اس وقت ابو جہل کی پوری ٹیم پر ہیبت طاری ہو گئی کہ اب تو عمر اسلام لا چکا ہے۔ تو محترم سامعین و ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہے جس کو اللہ نے بہت ساری صفتوں سے نوازا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عمر تو جہاں سے گزرتا ہے وہاں شیطان نہیں آتا۔ فرمایا جہاں سے تو گزرتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ عمر کو اللہ نے وہ صفت عطا فرمائی ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے شاہ صاحب میرے بچے ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، میرے بچے ہوتے ہیں کچھ عرصے کے بعد مر جاتے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا میں ایک نسخہ بتاتا ہوں آپ کو، جب آپ کے بچے پیدا ہوں تو پھر نہیں مریں گے۔ کہا کیا نسخہ ہے؟ کہا جب آپ کے بچے پیدا ہوں ان کا نام عمر رکھ لو، ان کا نام عمر رکھ لو، اللہ انہیں زندگی عطا فرمائیں گے اور بہادری عطا فرمائیں گے۔ تو محترم سامعین و ناظرین، اس نام کا مطلب، اس نام کا مرتبہ اور اس نام کا جو مقام ہے وہ دیکھیے کہ جس کا نام عمر ہو، اللہ اس نام کی برکت سے اس کی زندگی طویل کر دیتے ہیں، اور اس نام کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو بہادری عطا فرماتے ہیں۔ تو کچھ عرصے کے بعد وہ شخص شاہ صاحب کے پاس آتا ہے، کہتے ہیں شاہ صاحب جس بچے کا نام میں نے عمر رکھا وہ بڑا ہو چکا ہے، وہ اب پڑھتا ہے، وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ فرمایا یہ نام کی برکت ہے، اس نام کی وجہ سے اللہ نے اس کو زندگی بخشی۔ شاید اخلاص ہو، شاہ صاحب کا اخلاص تھا، محبت تھی حضرت عمر سے، اور کہا نام عمر رکھو، بچہ بڑا ہوگا۔ اللہ نے وہ بچہ بڑا کر دیا۔ تو اس نام کے اندر اتنی اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کہ اے عمر، تو جب جہاں سے گزرتا ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، شیطان تجھ سے ڈرتا ہے، تیرے نام سے ڈرتا ہے، تیرے نام کی ہیبت شیطان کو مار دیتی ہے، تو گزرتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو آج ہمیں بھی اپنی اولاد کا نام عمر رکھنا چاہیے، عمر سے ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ عمر کی دلیرانہ جو ہے نا فلسفے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ واقعات اپنے بچوں کو ہمیں بتانے چاہیے۔ کون عمر؟ وہ عمر جو اپنے دور خلافت میں ساری کی ساری رات پہرے داری میں گزار دیتے ہیں، ساری کی ساری رات پہرے داری میں گزارتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک عورت جنگل میں اپنے بھوکے بچوں کو لے کر بیٹھی ہے اور ہانڈی میں پتھر ڈال کر کے پانی اور پتھر جو ہے اس کو ابال رہی ہے، بچے بھوک کی حالت میں تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرتے ہیں، رونے کی آواز سن کر اس بڑھیا کے پاس آتے ہیں اپنے غلام کے ساتھ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس بوڑھی عورت سے سوال کرتے ہیں بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ ایک امیر المومنین جس کا نام عمر فاروق ہے، کل قیامت والے دن اس کا گریبان پکڑ کر کہوں گی کہ آج میرے بچے بھوک سے رو رہے ہیں، وہ اپنے گھر میں آرام سے سو رہا ہے۔ میں نے تو یہ سنا تھا کہ عمر تو ایسا بندہ ہے جو پوری کی پوری رات کو پہرے داری کرتا ہے، آج میں نے تو دیکھا نہیں وہ کہاں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس بوڑھی عورت کی بات سنتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اپنے غلام کو کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ چلو، جا کر کے غلے سے کچھ مال اٹھا کر کے ان کے حوالے کیا جائے، ان کے بچوں کے لیے وقف کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے غلام کے ساتھ جاتے ہیں اور بیت المال سے کچھ مال لیتے ہیں، کچھ جو ہے کھانے پینے کی اشیاء لیتے ہیں، اٹھا کر کے اپنے کندھے پہ رکھتے ہیں۔ غلام کہتا ہے اے امیر المؤمنین، آپ میرے کندھے پہ رکھ دیجئے، آپ امیر المؤمنین ہیں۔
فرمایا نہیں، کل قیامت والے دن عمر کا بوجھ تو اٹھائے گا، یہ تو ہلکا بوجھ ہے، میں اٹھا سکتا ہوں تاکہ کل قیامت والے دن بھی اپنا بوجھ خود اٹھا سکوں۔ یہ وقت کے خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، وقت کے حکمران ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ پھٹے کپڑے پرانے پہنے ہوئے ہیں، پیوند لگا ہوا ہے، اور وہ اٹھا کر کے اس بوڑھی عورت کے پاس لے کر آتے ہیں، اور آنے کے بعد وہ بوڑھی عورت کہتی ہے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، حکمران تو تجھے ہونا چاہیے، تیرے اندر وہ صفت ہے، تو حکمران ہونا چاہیے، تو عمر فاروق کی جگہ خلیفہ ہونا چاہیے، عمر کو تو خلافت نہیں آتی۔ تو اس غلام نے کہا بوڑھی عورت یہی امیر المومنین حضرت عمر فاروق ہے، کہا اگر تو فاروق اعظم ہے تو یقیناً اللہ نے تجھے بہت ساری صفات سے نوازا ہے۔ یہ وہ صحابی رسول تھے جسے اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے، جسے خلیفہ دوم جو اللہ نے منتخب کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بھی آج بھی جو ہے نا سوئے ہوئے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے۔ تو آج ہمیں اپنے گھروں میں معاشرے میں عمر فاروق کا تذکرہ کرنا چاہیے، اور میں آج البشرا نیٹ ورک کے توسط سے میں اہل اسلام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، تمام مسلمانوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، خدا را ہم اپنے بچوں کو ہم یہ تعلیم کیوں نہیں دیتے، ہم اپنے بچوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ یکم محرم الحرام کو شہید ہونے والے عظیم المرتبہ انسان کون تھے، ان کا دین کے لیے کیا کردار تھا، انہوں نے دین کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں۔ آج ہمیں کیوں نہیں بتلایا جاتا، یا ہم اپنے بچوں کو کیوں یہ تعلیم نہیں دیتے۔ آج میں ان لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں جو اسکول چلا رہے ہیں، جو بڑے بڑے ادارے چلاتے ہیں، یونیورسٹیز کے اندر ہیں، کالج کے اندر ہیں، اور اسکول پڑھاتے ہیں بچوں کو، تو میں کہتا ہوں وہ اس دن، اس یکم محرم الحرام کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کروائیں بچوں کو، تاکہ وہ بچے بڑے ہوں اور عمر کے کردار کو جو ہے نا اپنانے کی کوشش کریں، عمر کی طرح اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں کہ وہ آدھی دنیا کا حکمران تھا لیکن سب سے بے بس تھا، ساری دنیا جو ہے نا اس پر رشک کرتی تھی کہ عمر فاروق جیسا جو ہے نا حکمران ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ خدا را ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم کیوں نہیں دیتے، ہمیں یہ تعلیم دینی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ البشرا نیٹ ورک کا بھی شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا موقف دیا اور اتنے اچھے اہم دن جو ہے نا ہمیں بلایا، ہمیں دعوت دی، اور ہم نے اپنا موقف ان کے سامنے رکھا، اور دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہیں جن کو یکم محرم الحرام کو ایک مجوسی شہید کرتے ہیں، اور حالت یہ تھی آپ نماز پڑھا رہے تھے، نماز کی حالت میں آپ کو شہید کیا جاتا ہے، مصلی رسول پر کھڑے ہو کر آپ شہید ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے اپنی جان بھی لٹا دی، اپنی جان تک گوا دی، اپنی جان نشاور کر دی، سب کچھ کر دیا، لیکن آج ہم اپنے بچوں کو وہ تعلیم نہیں دیتے۔ تو اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت اور سچی الفت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔